شاہ میر ہارون بیگ کی باتوں میں آ کے داؤد علی خان پہ مکمل طور پہ شک کرتا ہے اور بالآخر اپنے باپ داؤد علی خان کو جیل پہنچا کے ہی رہتا ہے۔ لیکن جس دن پولیس نے اس کو اریسٹ کرنے آنا ہوتا ہے، شاہ میر اس دن بالکل بجھا بجھا ہوتا ہے۔ داؤد علی خان ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور شاہ میر کو اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آخری ڈنر تو کر ہی سکتے ہو، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں تو آج خوش ہونا چاہیے کیونکہ تمہیں تو یہی لگتا ہے نا کہ سلیمان کا قاتل اور شبرا پہ حملے کروانے والا میں ہی ہوں، اور تم اس کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے تھے۔ پر حیرت کی بات ہے کہ آج تمہاری شکل پہ میں وہ خوشی نہیں دیکھ رہا بلکہ عجیب بے چینی دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں ہارون بیگ پولیس کو لے کر آ جاتا ہے اور وہ داؤد علی خان کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ داؤد علی خان جاتے جاتے ہارون بیگ سے کہتا ہے کہ شاہ میر بالکل اپنی ماں زبیدہ خاتون پہ گیا ہے۔ He hates the corrupt، اور وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ شاہ میر یہاں پہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہارون بیگ کے متعلق کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اسے پتہ ہونی چاہیے پر اسے معلوم نہیں، ورنہ اس کا باپ داؤد علی خان اتنی آسانی سے خود کو اریسٹ کیوں کروا لیتا؟ اور پھر جاتے جاتے وہ ہارون بیگ کو جو دھمکی لگا کے گیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تو ضرور ہوگی۔ شاہ میر سوچ لیتا ہے کہ وہ جیل میں اپنے باپ سے ملنے جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ آخر ہارون بیگ کے بارے میں ایسی کون سی بات ہے جو مجھے نہیں پتا۔ لیکن ابھی وہ اپنے باپ سے جیل میں ملنے نہیں گیا ہوتا کہ وہ فرح کو ہارون بیگ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سن لیتا ہے۔ فرح جو کہ کال پہ ہارون بیگ کو یہی دھمکی لگا رہی ہوتی ہے کہ میں شاہ میر کو سب کچھ تمہارے بارے میں بتا دوں گی، تم نے داؤد علی خان کو جھوٹے الزامات میں پھنسا کے جیل میں پہنچایا، اور شاہ میر تو تمہیں اپنا محسن سمجھتا ہے اور اپنے باپ کو ہی گناہ گار سمجھتا ہے۔ میں شاہ میر کو بتا دوں گی کہ تم ہی اس کے اصل گناہ گار ہو، اور میں تمہارے خلاف سارے ثبوت بھی اس کو دے دوں گی۔ میں داؤد علی خان سے محبت کرتی ہوں اور اس کو تو میں جیل سے نکلوا کے ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہارون بیگ بھی اس کو بول دے گا کہ تم اپنی زبان بند نہیں رکھو گی تو جیسے میں نے زبیدہ خاتون کو اور سلیمان کو مروا دیا ویسے تمہیں بھی مروانے میں دیر نہیں کروں گا۔ فرح غصے میں کال ہی بند کر دیتی ہے اور اتنے میں شاہ میر بھی اس کے سر پہ آن پہنچتا ہے اور اس سے پوچھے گا کہ آخر ہارون بیگ کے بارے میں ایسے کون سے راز ہیں جو مجھے نہیں پتا۔ آپ کو آج مجھے سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا۔ آپ آخر اس ہارون بیگ کے ساتھ کیوں کانٹیکٹ میں ہیں؟ فرح یوں اچانک سے شاہ میر کو اپنے سر پہ کھڑا دیکھ کے ہڑبڑا جائے گی، لیکن اب وہ پہلے سے ہی شاہ میر کو سب سچ بتانے کا تہیہ کر چکی ہے، تو وہ شاہ میر کو بتا دے گی کہ تمہاری ماں زبیدہ خاتون کو مروانے میں بھی ہارون بیگ کا ہی ہاتھ تھا۔ اس نے مجھ سے دھوکے سے وہ انجیکشن لگوایا اور اس نے مجھے یہی کہا کہ یہ صرف سکون کی دوا ہے، لیکن جب اس انجیکشن کی وجہ سے زبیدہ خاتون کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ہارون بیگ نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے داؤد علی خان کے پیچھے لگا دیا کہ میں اس کو پھنسا لوں اور اس سے شادی کروں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اب تمہارے باپ سے سچ میں محبت کرتی ہوں، اتنی کہ مجھے اب اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں۔ ہارون بیگ میرا جو بھی کرے لیکن میں پورے ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں داؤد علی خان کو اب جیل سے چھڑوانا چاہتی ہوں اور اس ہارون بیگ کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور تمہارے باپ داؤد علی خان کو کرپشن میں بھی اسی ہارون بیگ نے ہی ملوث کیا، ورنہ وہ ایک شریف انسان ہی تھا، اور اس نے داؤد علی خان کو بھی اس طرح سے ٹریپ کیا کہ وہ زبیدہ خاتون کے مرڈر کے کیس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں کروا پائے۔ ہارون بیگ نے تمہارے باپ کو دھمکی دی کہ اگر تم نے زبیدہ خاتون کے مرڈر کی انویسٹیگیشن کروائی تو اس میں تم ہی پھنسو گے، کیونکہ تمہارے سارے کرپشن کے ریکارڈز میرے پاس ہیں جو کہ میں پولیس کو فراہم کر دوں گا، اور یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ تمہارا فرح کے ساتھ افیئر تھا جس کی وجہ سے تم نے فرح کے تھرو اپنی وائف کو مروا دیا۔ ہارون بیگ کی کارستانیاں فرح کے منہ سے سننے کے بعد شاہ میر کے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ یہ ہارون بیگ آخر ہے کیا چیز۔
اتنا شیطانی دماغ رکھتا ہے کہ اس نے پہلے میرے باپ کو پوری طرح پھنسا دیا اور میں بھی اپنے باپ کو ہی قصوروار سمجھتا رہا اور میں نے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ فرح شاہ کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ شبرا پر بھی جتنے حملے کیے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہارون بیگ نے ہی کروائے ہوں گے، اور وہ اتنا شاطر انسان ہے کہ اس نے وہ حملے پوری پلاننگ کے ساتھ کیے ہوں گے کہ اگر شبرا مر بھی جاتی تو مرڈر کرنے والے خود ہی داؤد علی خان کا نام لیتے کہ انہوں نے یہ کام کروایا، اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ سلیمان نے جیل میں سوسائیڈ نہیں کی بلکہ اس کا بھی مرڈر کروایا گیا ہوگا، اور اس مرڈر پہ بھی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو لازمی اس کے پیچھے ہارون بیگ کا ہی ہاتھ ہوگا۔ شاہ میر فرح سے پوچھتا ہے کہ سلیمان کا مرڈر کرانے میں آخر ہارون بیگ کا کیا فائدہ؟ تو فرح اس کو بتائے گی کہ مہرین تمہیں پسند کرتی تھی اور تم شبرا کے پیچھے تھے، تم اس کے پیچھے اتنے پاگل تھے کہ تم تو اس کو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن یہ پاسبل ہو سکتا تھا کہ شبرا ہی تم سے اتنی ناراض ہو جائے کہ وہ خود ہی تمہاری لائف سے نکل جائے، اسی لیے ہارون بیگ نے جان بوجھ کے اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کرانے کے لیے اس کے باپ کو مار دیا۔ شاہ میر سارا سچ جاننے کے بعد اپنے باپ داؤد علی خان سے جیل میں ملنے جائے گا اور ان سے کہے گا کہ آخر آپ نے یہ ساری سچائی مجھے پہلے سے کیوں نہیں بتائی؟ داؤد علی خان بولیں گے کہ میں ڈرتا تھا تمہیں کھونے سے، تمہاری ماں کو میں نے مروایا نہیں ہے لیکن اس کی موت میں میں بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ضرور ہوں، اور اسی کی وجہ سے میں ڈر کے نہ یہ بات کبھی پولیس میں کر پایا اور نہ ہی تمہیں بتانے کی ہمت کر پایا۔ شاہ میر اپنے باپ سے وعدہ کرے گا کہ میں آپ کو بہت جلد جیل سے نکلوا لوں گا اور ہارون بیگ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گا۔ اتنے میں شاہ میر کو شبرا کی ماں کی کال آتی ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ شبرا بے ہوش ہو چکی ہے۔ شاہ میر جو کہ وعدہ کر چکا تھا شبرا سے کہ وہ اس کو اپنی شکل کبھی نہیں دکھائے گا، لیکن وہ اپنا وعدہ توڑ کے شبرا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو لے کے ہاسپٹل جاتا ہے، اور یہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ شبرا پریگننٹ ہے۔ دوسری طرف شبرا کی پھوپھو کو جب پتہ چلتا ہے کہ سلیمان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ انگلینڈ سے شبرا کو کال کرتی ہیں اور اس کو بتاتی ہیں کہ میں لالچ میں آ گئی تھی، ہارون بیگ نے مجھے بہت بڑی رقم دی تھی اور داؤد علی خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کہا تھا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب شاہ میر بھی شبرا کو ہارون بیگ کا سارا سچ بتا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ فرح گواہ ہے کہ تمہارے والد کو مرڈر کرانے میں ہارون بیگ کا ہاتھ ہے۔ شاہ میر شبرا سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ ہم تمہارے باپ کو بے گناہ ثابت کروا سکیں اور دنیا کے سامنے بتا سکیں کہ ان کا کسی کرپشن میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور ساتھ ہی میرے والد کو بھی جیل سے نکلوا کے اصلی مجرم کو اریسٹ کروا سکیں۔ شبرا بھی سارا سچ جاننے کے بعد شاہ میر کو معاف کر دے گی اور اس سے وعدہ کرے گی کہ اگر تم پالیٹکس میں رہنا بھی چاہتے ہو تو اپنی ماں کی طرز عمل سے ہی اس پارٹی کو چلاؤ گے اور اس ملک سے ساری کرپشن کو ہم ختم کر دیں گے مل کے۔ شاہ میر بھی شبرا سے یہ وعدہ کر لیتا ہے، پر اس کے بعد کیسے اکٹھے کر پائیں گے وہ لوگ ہارون بیگ کے خلاف ثبوت، یہ سب جاننے کے لیے آخری ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ کمنٹ لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔